الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اچھا نام رکھنا بچے کے مستقبل کے لیے بھی ضروری ہے. اس کے اثرات ہوتے ہیں. نام میں ہی مشرکانہ حرکات، نام میں ہی مشرکانہ اثرات آ جائیں گے تو بڑا ہو کے یہ کیا کرے گا؟ اپنے بچوں کے اچھے خوبصورت نام رکھا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض نام لیے گئے، آپ نے ان ناموں کو ناپسند کیا، ان ناموں کو بدل دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر تھے، نبی بنا کر بھیجے گئے. ان سے بھی پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. سمجھدار لوگ نبوت سے پہلے بھی سمجھداری کی باتیں کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، مختلف دائیاں بچوں کو لینے کے لیے مکہ میں آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے جب یہ سنا کہ میرے پوتے کو دائی وہ لینے آئی ہے جس کا نام حلیمہ ہے اور وہ قبیلہ بنی سعد سے ہے، تو عبد المطلب نے کہا حلم و سعد، حلم بھی ہے اور سعادت بھی ہے. دونوں چیزوں کو، قبیلے کے نام کو پسند کیا، عورت کے نام کو پسند کیا، بچہ ان کے سپرد کر دیا. اور ہمارے نام رکھنے کی باری آئے تو یہ نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں. بچے کا اچھا نام رکھیں، بچے کے سر کے بال کٹوائیں، ان کے برابر چاندی دیں. آج کل کے سکہ راج الوقت کے مطابق ہم یوں سمجھ لیں کہ 100 ریال آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں. بعض روایات سے اگرچہ ان پر کلام کیا گیا ہے، اس بات کا پتہ چلتا ہے 7ویں دن بچے کا نام رکھنا، 7ویں دن بچے کے بال اتارنا، اور 7ویں دن ہی بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا. لڑکا ہے تو 2 بکرے اور لڑکی ہے تو 1 بکرا. اور بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مالی حالت کچھ تنگ ہو تو لڑکے کی طرف سے بھی 1 بکرا کر دے تو کام چل جائے گا. لیکن یہ تب ہے کہ جب مالی حالت کمزور ہو. اگر آپ کو اپنے بچے کی برتھ ڈے منانے کے لیے 2-4 بکرے اور ہزاروں مرغے اڑانے کی طاقت ہے تو پھر بچے کی بیداد پہ عقیقہ پہ 2 ہی بکرے دینے ہوں. یہ 3 کام 7ویں دن. لیکن یہ ثابت ہے کہ اگر کوئی بچے کا نام پہلے دن رکھ لے تب بھی جائز. بلکہ آج کل تو بچے کی ولادت سے بھی پہلے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں. شادی کے ساتھ ہی ناموں کی لسٹیں جیبوں میں نوجوان لیے پھرتے ہیں کہ لڑکا ہوا تو یہ، لڑکی ہوئی تو یہ، اتنے نام لڑکوں کے اتنے لڑکیوں کے، ان میں سے باری باری چنتے رہیں گے. لیکن 7ویں دن تک کم از کم یہ نام ہو جانا چاہیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے یہاں اللہ نے بیٹا دیا تو
بچے کو پہلے ہی دن اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے اس بچے کا نام رکھا ابراہیم، اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا بھی تو ابراہیم تھا نا، آپ نے اپنا بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام اپنے والد گرامی، اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل کے نام پر ایک اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بچہ لایا گیا، ان کا نام بھی ابراہیم رکھا۔ ساتھ ہی فحنکہ، ان کو گھٹی دی، ودعا لہ بالبرکہ، ان کے لیے عمر میں برکت، عمل میں برکت، ان کی دعائیں کی۔ اور گھٹی کیا ہے؟ کسی نیک آدمی کو جسے آپ نیک سمجھتے ہیں اسے کہیں کہ کھجور اپنے منہ میں چبا کر اس کا نرم سا مالیدہ بنا کر بچے کے تالو میں لگا دے اور بچے کے لیے برکتوں کی دعائیں کرے۔ یہ گھٹی بھی اگر نیک آدمی دے گا تو انشاءاللہ اس کا بھی بچے کی صلاحیت پر اور صالحیت پر اثر ہوگا۔ گھٹی کا اتنا اثر ہے۔ اور ساتھ ہی بچے کی ولادت کے دن ہی بچے کے کان میں اذان کہنا، یہ وہ سنتیں ہیں کہ اگر ان سنتوں پر والدین عمل کریں تو یقیناً بچے کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ بچے کے کان میں اذان کہیں، پہلی آواز جو اس کے کان میں جائے وہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی تکبیریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تکبیریں، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کے کانوں میں پہنچے۔ ہمارے یہاں سعودی عرب میں کچھ اور انداز ہیں، ہمارے پاک و ہند میں بلکہ یورپ سے لایا ہوا انداز۔ آج کل جو میٹرنٹی ہومز ہیں جہاں بچے ولادہ کے اسپتال ہیں خاص، وہاں کہا جا رہا ہے کہ جس کمرے میں بچے کی ولادت ہو رہی ہے اس کمرے میں ہلکا پھلکا میوزک لگا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں پہلی آواز جائے اللہ اکبر۔ انگریزوں نے، کافروں نے مسلمان بچوں میں برائیاں، ان کے مستقبل کو تباہ کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جس سے یہ تباہ کر سکتے تھے۔ کہا کہ ان جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں ان کمروں میں ہلکا پھلکا میوزک بجنا چاہیے تاکہ بچہ پیدا ہوتے ہی ڈانس کرنا سیکھنا شروع کر۔ اور ہندوستان میں جو ہسپتال ہیں وہاں ہمارے بھائیوں نے، انصار زبیر صاحب نے، مولانا مختار صاحب نے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہاں اوم اور ہرے کرشنا اور کچھ اس قسم کے ناموں کے باقاعدہ ریکارڈ بجائے جاتے ہیں۔ کافر کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان بچے کے کان میں اللہ کا نام پڑھنے کی بجائے غیر اللہ کا نام جائے، یہ شاہین نہ ہو بلکہ یہ بھی ہماری طریقہ ہو جائے۔ کوشش کریں کہ بچے کے کان میں اذان کہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے اذان اور اقامت، معروف حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی۔ وہاں نہ دائیں کا ذکر ہے نہ بائیں کا، صرف کان میں اذان کہی کا ذکر ہے۔ لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دائیں پسند تھا، دائیں میں کہیں یا بچے کو سامنے رکھ کے مطلق اذان کہہ دیں۔ اور جن احادیث، جن روایات میں ایک میں اذان اور ایک میں اقامت کا ذکر آتا ہے وہ روایات صحیح نہیں، محدثین کے معیار صحت کے مطابق وہ پوری نہیں اترتی، لہذا صرف اذان کہنے پر کفایت کرنی چاہیے، اس کی گنجائش۔ اور جب بچہ دودھ پینے لگے، نام رکھ لیا، دودھ پینے کا موقع آیا، ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنا دودھ پلائیں۔ اپنے دودھ کا بہت ہی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں نے تو بڑی تفصیلات لکھی ہیں۔ ہمارے جاننے والے ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ماں کے دودھ کا اثر انسان کے جسم میں 40 سال تک رہتا ہے۔ 40 سال تک ماں کا دودھ انسان کے جسم میں کسی بیماری کو غالب نہیں آنے دیتا۔ لیکن اس کا کیا کریں کہ انگریزوں نے ہمیں جو اور بہت ساری
چیزیں مہیا کی ہیں وہیں ڈبہ بھی مہیا کر دیا ہے، دودھ کا ڈبہ، ملک پیک۔ کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی عذر کر کے خواتین جو ہیں وہ بچوں کو دودھ لگا دیتی ہیں، فیڈر اور ڈبے۔ اگر ماں اپنا دودھ پلائے، ماں نیک ہے، معیار کے مطابق چنی گئی بیوی ہے، اور یہ عورت اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائے گی، یقیناً وہ بچہ نیک ہوگا۔ بچے کے کان میں ماں کی زبان سے اچھے کلمات آئیں گے، ماں اپنی نظروں کے سامنے بچے کی تربیت کرے گی، بچہ نیک ہوگا۔ ہمارے یہاں دودھ ڈبے کا اور تربیت کے لیے فلپین سے لائی ہوئی نوکرانی، گھر نوکرانیوں سے بھرے ہوئے ہیں، ڈرائیوروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ بچوں کو پالنے کے لیے گویا کہ ماں کا اسے پیدا کر دینا ہی کافی تھا۔ اب بچہ جانے اور فلپینوں جانے، بچہ جانے انڈونیشی جانے، بچہ جانے فلاں جانے۔ ایسے بہت سارے واقعات یہاں سعودی عرب میں پیش آ رہے ہیں، اور جن جن ملکوں میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ وہ غیر مسلم عورتیں جن کو انہوں نے گورننس بنا کے رکھا ہوا ہے، دائی بنا کے یا تربیت دینے کے لیے اپنے گھر میں ملازم رکھا ہوا ہے، وہ بچوں کو اپنا دین سکھا رہی ہوتی۔ در پردہ وہ عیسائی ہیں تو عیسائیت سکھاتی ہے، وہ بدھسٹ ہیں تو بدھسٹ بناتی ہے۔ اگر ماں اپنی نگرانی میں، اپنی نظروں کے سامنے اپنے بچے کی تربیت کرے گی، پرورش کرے گی، یقیناً بچہ نیک ہوگا، فرما بردار ہوگا۔ اس بچے کے ہاتھ میں کم از کم اپنی ماں کے لیے بندوق نہیں آئے گی۔ اور پھر بچے کی تربیت، اور خاص طور پر بچے کی عمر کے پہلے 6-7 سال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں سال سے خاص طور پر بچے پر توجہ دینے کا حکم دے دیا، اور فرمایا مرو اولادکم لسبع۔ تربیت اس کی ہوش سنبھالتے ہی، جب بچہ بولنے لگے تو اسے اچھے کلمات سکھلائیں، اسے کلمہ طیبہ سکھلائیں، اسے اچھے الفاظ بتائیں۔ بچے کو گالیاں نہ سکھلانا شروع کر دیں، بچہ پیدا ہوا تو اس کو گالی دے، اس کو گالی دے، اس کو گالی دے، نہیں۔ اور ہمارے ماحول میں بڑا خوش ہوتے ہیں، بچہ اپنے چاچا کو گالی دے بڑے خوش ہیں۔ ابا نے کہا اماں کو گالی دے، اماں کو گالی دے دی، اتنی بڑی، ابا کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں۔ یہ حال ہمارے بڑوں کا ہے۔ بچے ہاتھوں میں بندوقیں نہیں لیں گے تو کیا نہیں ہوگا۔ بچہ بولنا شروع کرے تو اسے اچھے کلمات، اسے کلمہ اسلام، کلمہ توحید، شہادتین، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سکھلائیں۔ اور اس کے بچپن میں یہ کورا کاغذ ہے، یہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کورے کاغذ پر اچھی باتیں لکھیں گے تو وہ اچھی باتیں ہی سمجھ جائے گی۔ اگر اس کو شروع میں ہی گالی گلوچ پہ لگا دیں گے تو گالی گلوچ میں لگا رہے گا۔ خاص طور پر جب 6 سال کی 7 سال کی عمر ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دے دو، مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع۔ 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ۔ 10 سال کا ہو کر بھی نماز نہ پڑھے تو پھر اسے مار کر نماز پڑھا۔ انگریزوں نے ہمیں ایک جملہ دے دیا ہے، کہا کہ نہیں یہ جی اپنا کسی کا پرسنل معاملہ ہے، کہیں یہ کہ نماز پرسنل معاملہ ہے۔ بچے کو ہم اس لیے نماز پڑھنے کا نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، کہا کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کا بھی ہو کر نماز نہ پڑھے تو پھر اب یہ نہیں کہ اس کا پرسنل ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا۔ اگر 10 سال کے ہو کر بھی نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار کر نماز پڑھا۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمُ الْمَضَاجِعَ، اور ان کے بستروں کو الگ کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں بستروں کو الگ کرنے کے اندر ایک جہان آباد ہے۔ بچوں کی تربیت کا اس سے ایک خاص تعلق ہے، اور اس سے بہت ہی زیادہ فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ آج موجودہ دور میں برائی اس حد تک پھیلی ہوئی ہے
کہ ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، کوئی رشتہ، کسی رشتے کا تقدس باقی نہیں رہا۔ واقعات اور کہانی آپ کے سامنے موقع بموقع آتی رہتی ہیں، کہیں کوئی ماں کے ساتھ برائی کر رہا ہے، کوئی بہن کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی خالہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ اسلام نے ہمیں بچی اور بچے کو سگے بہن بھائی ہیں، فرمایا 10 سال کے ہو جائیں ان کے بسترے الگ کر دو۔ ان ساری باتوں کو اگر ہم شروع سے اپنے ہاتھ میں رکھیں، والدین اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہیں، کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ بچے اتنی جلدی اس حد تک پہنچ جائیں کہ وہ بندوق اٹھائیں اور باپ کو گولی مار دیں، بندوق اٹھائیں اور ماں کو گولی مار دیں۔ اور پھر اس آدمی نے تو حد کر دی کہ آگ لگا کر جلا دیا۔ اس قسم کی سنگ دلی بچوں میں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم نے ان بچوں کو صحیح وقت نہیں دیا، ہم نے ان بچوں کی تربیت کا صحیح حق نہیں ادا کیا۔ ہمارے لیے ضروری تھا کہ اس عمر میں بچوں کو امانت سکھلائیں، دیانت سکھلائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام اور آداب بتائیں، اسلامی احکام بتائیں۔ اگر امانت داری بچے کے بچپن میں اس کے دل و دماغ میں ڈال دی جائے تو بڑے ہو کر بھی اس میں وہ اثر رہے گا اور اس کے بچوں میں اس کا اثر جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امانت کا اثر کہاں کہاں تک جاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے امام، بہت بڑے تابعی، بہت بڑے عالم۔ ان کے والد مبارک ایک باغ میں کام کرتے تھے۔ مالک آیا، اس نے کہا کہ ایک انار توڑ کے لاؤ۔ انار توڑ کے لائے تو کھول کے دیکھا کھٹا ہے۔ فرمایا کسی اور درخت سے توڑ کے لاؤ۔ وہ توڑ کے لائے تو بھی کھٹا ہے، اور توڑ کے لاؤ۔ 3 درختوں سے 3 انار توڑے، تینوں کھٹے نکلے۔ مالک کہتا ہے کہ تم عرصہ دراز سے اس باغ میں کام کر رہے، تمہیں پتہ نہیں کس درخت کا انار میٹھا ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی درخت کا پھل چکھ کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ مجھے اجازت نہیں ہے، میں نوکر ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس باغ میں کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس کا کھٹا ہے۔ باغ کی تحقیق کی گئی اور باغ والے نے مبارک کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا، جسے ملازم رکھا ہوا اسے اپنا داماد بنا لیا، اور اس بیٹی کے بطن سے اس شوہر نے اللہ رب العزت کے فضل سے وہ بچہ پایا جس کا نام امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ بچوں کی تربیت صحیح کریں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ والدین اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو انشاءاللہ بچے نیک ہوں گے، بچے فرمانبردار ہوں گے، بچے خدمت گزار ہوں گے۔ بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ یہ جملہ ہے جو ہمارے عزیز مولانا انصار زبیر صاحب محمدی کی اپنی کتاب ہے، بڑی ضخیم، بڑی اعلیٰ۔ وہ کتاب پڑھیں۔ مولانا مختار احمد صاحب مدنی ان کے زمیل ہیں، ساتھی ہیں الجبیل اسلامک سینٹر میں، ان کی بھی بچوں کی تربیت کیسی کریں اسی عنوان کی کتاب ہے۔ تیسری کتاب اسلامی تربیت، مولانا محمد انور محمد قاسم کویت کے عالم ہیں، انہوں نے لکھی ہے جو پاکستان میں چھپی ہے۔ اور ان سب سے پہلے ایک کتاب جمیل بن زینو مدینہ منورہ میں دارالحدیث کے مدرس، انہوں نے کتاب لکھی ہے کیف نربی اولادنا، ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ اور ان سے بھی پہلے ایک کتاب مصر سے لکھی گئی ہے تربیت الاولاد فی الاسلام، پروفیسر عبداللہ ناصح علوان کی۔ یہ 3-4 کتابیں ہیں جن میں سے یہ 3 اردو کی ہیں، 2 عربی کی ہیں۔ اردو کتابیں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس موضوع کی باقی تفصیلات آپ پڑھتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو دین کو سمجھنے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق عمل کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مولانا انصار زبیر صاحب محمدی حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ 9 محرم الحرام، یعنی آج سے ٹھیک 15 دن بعد جو جمعہ آ رہا ہے، 18 جنوری ہوگی۔
الجبیل دعویٰ سینٹر میں ایک سالانہ اجتماع جو کہ ہوا کرتا ہے اور پچھلے دنوں طے ہو کر ملتوی ہو گیا تھا، وہ اب 9 محرم 18 جنوری کو ہو رہا ہے اور نماز جمعہ کے بعد شروع ہوگا اور عشاء تک جاری رہے گا۔ انہوں نے آپ تمام احباب سے درخواست کی ہے کہ خود بھی آئیے اور اپنے دوست و احباب کو بھی وہاں لائیے۔ وہاں مولانا معراج ربانی صاحب جن کا خطاب ابھی آپ نے سنا تھا، اور مولانا جدہ والے یاسر الجابری صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا سب لوگ وہاں بھی تشریف لائیے، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سائل سوال کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب میرے پاس 2 بیویاں ہیں اور میں دونوں کو ایک ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن دونوں ایک ساتھ رہنے کے لیے متفق نہیں ہیں۔ ایک کہتی ہے اسے طلاق دو، دوسری کہتی ہے اسے طلاق دے دو، تو اب دونوں کو طلاق دے دو یا دونوں کو رکھوں، اور اگر رکھوں تو کس طرح رکھوں؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ تفصیلات سے آگاہ کریں۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آپ نے سن لیا، بڑا دلچسپ سوال ہے۔ اس آدمی نے اپنا حق استعمال کیا ہے جو کہ شریعت نے انسان کو حق دیا ہے کہ تم چاہو تو 2 2 3 3 اور 4 4 شادیاں کر سکتے ہو، مثنا و ثلاثہ و رباع، جیسا کہ قرآن میں ہے، اور اگر انصاف نہ کر پاؤ تو پھر فرمایا ایک پر ہی گزارا کرو۔ اب انہوں نے اپنا حق استعمال کیا جو کہ شرع نے ان کو حق دیا ہے کہ دوسری شادی کر لی۔ اب وہاں جنگ شروع ہو گئی کہ یا پہلی کو طلاق دو یا دوسری کو طلاق دو، دونوں اکٹھی رہنے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مشورہ جو مولانا انصار زبیر محمدی صاحب کا ہی ہے، کہتے ہیں کہ یہ تیسری شادی کر لیں۔ پہلا علاج تو یہ ہے کہ تیسری شادی کریں تاکہ انہوں دونوں کے جھنجھٹ سے نکل جائیں، یہ آرام سے زندگی گزاریں، پھر جو صحیح طریقے سے رہنا چاہے گی وہ ساتھ رہے۔ اس مشورہ سے قطع نظر ان دونوں خواتین کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیک وقت 9 بیویاں تھیں۔ جب آپ نے وفات پائی تو 9 بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں، 11 بیویوں سے آپ کی شادی رہی، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا اور ان سے بھی پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں فوت ہو گئیں۔ 9 بیویاں بیک وقت ایک گھر میں تھیں، اور یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس گھر میں کبھی کوئی ناچاکی نہیں آئی ہوگی یا بیویوں نے کبھی آپس میں رقابت نہ دکھائی ہوگی۔ ایسے واقعات سیرت میں ملتے ہیں کہ ایک بیوی نے دوسری بیوی کے کسی معاملہ میں دخل اندازی کی کوشش کی، گرما گرمی ہو گئی، ایک دوسرے کے بارے میں الفاظ جملے کسے گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہہ دیا حسبک من صفیہ کذا و کذا، ایک ہی جملہ میں اپنا سارا زہر نکال لیا کہ یا رسول اللہ آپ صفیہ صفیہ کرتے رہتے ہیں، وہ اتنی سی تو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ میری محبوب بیوی ہے، جیسا کہ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ اب آپ نے یہ نہیں کیا کہ پیاری ہے، غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، نظر انداز کر دیں، آپ نے فوری طور پر پکڑا اور ان کی غلطی کی اصلاح کی، انہیں متنبہ کیا اور کہا لقد قلت کلمہ لقد قلت کلمہ لو مزجت بها البحر لمزجته، تم نے وہ بات کہی ہے کہ اگر مجسم کر کے سمندر میں ڈال دی جائے تو سارا سمندر اس کی تلخی سے کڑوا ہو جائے، ساتھ ہی اصلاح فرما دی۔ اسی طرح بعض واقعات اور بھی ہیں، یہ رقابت جو بیوی ایک شوہر کی متعدد بیویوں کے مابین ہوتی ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی تھی۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں میں نے ایک مرتبہ ایک بات کہی تھی پچھلے 2-3 جلسوں میں سے کسی ایک میں، کہ یہ سوتن کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ اس کے نام میں بھی ایک دوسرے کے لیے تکلیف موجود ہے۔ سوتن
تن کا معنی جسم، معروف ہے نا، تن من دھن، تن کا معنی جسم، اور 100 تن یعنی شوہر کی دوسری بیوی اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے جتنی 100 آدمی کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں۔ اور ایک لفظ معروف ہے 100 کن، یہ کن اصل میں کن نہیں بلکہ یہ اب دونوں بیویاں اپنی اپنی جگہ پر اڑ گئیں، وہ کہتی ہے اس کو طلاق دو، وہ کہتی ہے اس کو طلاق دو، یہ دونوں اکٹھی نہیں رہنا چاہتی، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس آدمی نے اگر کسی ضرورت کے تحت دوسری شادی کی ہے تو ان کو اگر پیار محبت سے نہیں تو کم از کم الگ الگ تو رہنا چاہیے۔ اس شوہر کی زوجیت میں وہ پیار محبت سے رہیں تو زیادہ بہتر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کوئی بڑی بڑی بلڈنگوں میں نہیں تھے، مسجد نبوی کے پہلو میں ایک اتنا گھر تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس وقت روشنیاں تو تھی نہیں، نبی علیہ السلام رات کو تہجد کے لیے اٹھتے، کھڑے ہو جاتے، میں سامنے لیٹی ہوئی ہوتی اور سجدے کے لیے جگہ وہ ہوتی جہاں میری ٹانگیں ہوتی۔ آپ رکوع سے قومہ سے سجدہ جانے کے لیے جب زمین کے قریب آتے تو میری ٹانگ پر یا پاؤں پر چوکا مارتے، یعنی ہاتھ مارتے، میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی اور آپ سجدہ کرتے۔ یہ تھا سرور کونین کا گھر، جس میں 2 آدمی بیک وقت کھل کھلا کے نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ لیٹ سکتے ہیں گزارا تھا۔ اور ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں 9 بیویاں بیک وقت رہیں۔ آج اگر 2 کمرے الگ الگ ملے ہوئے ہوں، 2 فلیٹ نہ صحیح، 2 کمرے الگ الگ ملے ہوئے ہوں تو مسلمان عورتوں کو آپس میں کوشش کر کے صلح کے ساتھ پیار کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور یہ کہ میں دونوں کو رکھوں یا دونوں کو چھوڑ دوں تو پھر وہ تیسری بات یہ ہے کہ تیسری شادی کر لو، پھر جو رہنا چاہے گی رہے، جو نہ رہنا چاہے گی نہ رہے۔ لیکن اصل یہی ہے کہ ان خواتین کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور شوہر کو شوہر کی حیثیت سے جس نے دوسری شادی کی ہے، ایک عام دنیا داری عقل والی بات ہے، اسے معلوم تھا کہ اس کی پہلے بیوی ہے، جب اس کی بیوی ہوتے ہوئے شادی کر لی ہے تو اب یہ اڑگ پڑگ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو گوارا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب جمعہ کے خطبہ کے درمیان سنتیں پڑھتے رہتے ہیں اور جمعہ کی فرض نماز کے بعد پابندی سے 12 رکعت پڑھتے ہیں۔ برائے کرم آپ بتائیں کہ جمعہ کے دن کتنی نمازیں پڑھی جائیں گی، اس کی تفصیل مطلوب ہے۔ ابو عدنان مرید قمر حفظ اللہ اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے پاک و ہند میں دین اسلام کا جو بگاڑا گیا ہے، میرا خیال ہے آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ علماء کرام اپنی رائے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی آگے لے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کیا پڑھنا ہے ہمارے لیے متعین فرما دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن امام کے منبر پر آنے سے پہلے جو آئے جتنی بھی رکعتیں چاہے پڑھے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کسی ایک حدیث میں بھی پابندی کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھنے کا ذکر نہیں ملتا۔ ہمارے پاک و ہند کے بعض علماء نے پتہ نہیں نماز ظہر کا ایکس رے لیا اور وہاں سے کچھ 4 رکعتیں نکال کر جمعہ میں داخل کر دیں، اور پھر عجیب طریقے سے جمع تفریق کیلکولیشن عجیب کی۔ کہا جاتا ہے کہ
جمعہ ظہر کی جگہ ہے، 2 رکعتیں جمعہ کی فرض اور 2 رکعتوں کے قائم مقام جمعے کا خطبہ، 2 فرض رکعتیں اور 2 کے قائم مقام جمعے کا خطبہ، یہ ہو گئے 4 فرض، اور پہلے والی 4 سنتیں ظہر کی اور جمعے کی بعد والی 4 سنتیں، جو ظہر کی 2 سنت اور 2 نفل پڑھتے ہیں، 12 رکعتیں اس طرح کیلکولیشن کر کے پوری کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جمعہ ہے، ظہر نہیں، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے نہیں کہ آپ ان کو لقمہ دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے سارا معاملہ صاف کر کے کھول کے رکھ دیا، اگر کسی کو جمعہ نہ ملے تو پھر وہ ظہر کرے، اور اگر جمعہ مل جائے تو جیسے یہ سوال میں لکھا ہوا ہے کہ بعد میں 12 رکعتیں اور بھی پابندی سے پڑھتے ہیں۔ یہ تو خیر میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، پہلے میں یہ سنتا رہا ہوں کہ بعد میں 4 فرض ظہر کے بھی پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اب یہ 12 رکعتیں ہو گئی، معاملہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پاک و ہند دونوں ملک بدعت سازی میں نمبر لیتے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ اگر جمعہ نہ ہوا تو ہماری ظہر ہو جائے گی۔ پوچھنا یہ ہے کہ اگر جمعہ نہ ہوا تو کیا ظہر لکھوا کے آگے ہو کہ یہ پکی ہو جائے گی؟ نہیں جی، جمعے کی کچھ شرطیں ہیں۔ جمعہ شہر میں ہونا چاہیے، اس شہر میں قاضی ہونا چاہیے، اس شہر میں بازار ہونا چاہیے، اس شہر میں یہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، مسجد نبوی کے باہر جو دوسری دنیا میں سب سے پہلا جمعہ ہوا وہ معلوم ہے کہاں تھا؟ جواسہ بستی ہے، حفوف کے پاس، حفوف پہنچنے سے پہلے لیفٹ ٹرن لے لیں، قرى شمالیہ، یعنی شمالی چھوٹے چھوٹے دیہات جو ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں آج تو کچھ گاؤں کی شکل ہے، اس وقت پتہ نہیں کتنے گھر تھے، چھوٹا سا گاؤں۔ اس گاؤں میں مسجد نبوی کے بعد کا سب سے پہلا جمعہ ہوا۔ نہ کوئی شہر تھا، نہ قاضی تھے، نہ بازار تھے۔ یہ شرطیں پھر کہاں سے آ گئی؟ اگر قاضی، شہر اور بازار کی شرطیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہیں تو کوئی آدمی دکھائے، کوئی نہیں دکھائے گا، ہیں ہی نہیں تو دکھائیں گے کہاں سے؟ پھر جب جمعہ پڑھ لیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ یہ ہمارا قبول کر لے۔ بعد میں ساتھ ظہر بھی شروع کر دی کہ چلو جی وہ نہیں تو وہ صحیح۔ اگر جو اللہ نے فرمایا ہے یعبدون اللہ علی حرف، یہ کنارے پر کھڑے ہو کر عبادتیں کرتے ہیں، یہ نہیں تو وہ صحیح۔ یہ کوئی دنیا کی باتیں عام نہیں ہے کہ یہ نہیں تو وہ صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح احکام، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها، ہمیں اللہ کے رسول اس دین پر چھوڑ گئے ہیں جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکدار، تمام احکام واضح ہیں۔ اب اس میں کیا کمی رہ گئی کہ جمعہ نہیں ہوا تو ظہر ہو جائے گی، ظہر نہ ہوئی تو جمعہ ہو جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے خطبہ کے دوران 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دینے اور 2 رکعتوں کی جواز کا واضح ثبوت موجود ہے۔ اذان سے، دوسری اذان سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے 2، 4، 6، 8، 10 جتنی چاہیں رکھتے پڑھیں۔ امام منبر پر آ جائے، بیٹھ جائیں۔ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور امام خطبہ دے رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں۔ یہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی رکھتے ہیں اور ان کو پڑھے بغیر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اور یہاں بھی عجیب صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے، آئے بھاگے بھاگے آئے، آ کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب امام نے خطبہ شروع کیا ہوا ہے پہلے جو واعظ کے نام سے ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب خطبہ مسنونہ ایک مرتبہ بیٹھ کر جب امام اٹھتا ہے وہ خطبہ مسنونہ پڑھنے لگتا ہے، یہ اٹھ کے سنتے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ جہاں پڑھنی تھی وہاں بیٹھ گئے، جہاں بیٹھنا تھا وہاں اٹھ کے رکعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے سارے کھیل ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین نہیں ہے۔ نبی کا دیا ہوا دین یہ ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو وہ 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اس حدیث کی بنیاد پر کثیر محدثین، علماء اور فقہاء نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ تحیۃ المسجد واجب ہے۔ یہ تحیۃ المسجد ہے جو دوران خطبہ بھی پڑھنا ہوگا،
کیونکہ ایک حدیث میں واضح الفاظ موجود ہیں، اذا دخل احدکم والامام یخطب، جب کوئی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تب بھی 2 رکعتیں پڑھو۔ ایک صحابی آئے، مسجد میں داخل ہوئے، بیٹھ گئے، حضرت سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، نماز پڑھ لی ہے جو آتے ہوئے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں پڑھی۔ فرمایا قم فصل، اٹھو اور پڑھو، لیکن اب مختصر کرو۔ یہ نہیں کہ خطبہ ہو رہا ہے اور آدمی جو سورہ یاسین یاد ہے تو کہے کہ میں اب 2 رکعتوں میں سورہ یاسین ہی پڑھ لیتا ہوں، نہیں، فرمایا پڑھو لیکن مختصر، یعنی سورہ فاتحہ، قل هو اللہ، اور رکوع کرو۔ اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے صحابی کو اٹھا کر حکم دیا کہ پڑھو اور پھر بیٹھو۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ نہیں وہ ان کی حالت بڑی پتلی تھی، اب پتہ نہیں کہاں سے جیسے جمعے کی شرطیں جوڑ توڑ کے پیدا کر لیں اسی طرح وہ بھی پیدا کر لیا۔ ان کی حالت پتلی تھی، کپڑے خراب تھے، اس خستہ حالی لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے اسے اٹھایا۔ مان لیتے ہیں کہ اس واقعہ میں خستہ حالی دکھانے کے لیے اٹھایا۔ جو دوسری حدیث ہے اس میں نہ امام کا ذکر ہے، نہ مسجد کا، نہ نماز کا ذکر ہے، نہ اس آدمی نمازی کا ذکر ہے، مطلق حدیث ہے، اذا دخل احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، نہ دن کا نہ رات کا، نہ کسی نماز کا نہ جمعہ کا، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب بھی کوئی مسجد میں آئے 2 رکعتیں پڑھو۔ تو یہ میرے بھائی خطبہ کے دوران یا خطبہ سے پہلے 2 رکعتیں، تحیت المسجد کی ان کا جمعہ سے اصلاً کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ گویا کہ جمعہ کی پہلے والی جن کو سنن قبلیہ کہا جاتا ہے، محققین علماء کے نزدیک جمعہ کی سنن قبلیہ نہیں ہے، تحیت المسجد کی 2 رکعتیں بس، نوافل جتنے چاہے پڑھو۔ اب باقی رہ گئی 2 رکعتیں فرض، وہ جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں، ان میں ہمارے بس سے باہر ہے، نہیں تو ہمارے پاکستانی انڈین لوگ ان میں بھی کوئی 2-4 کا اضافہ کر لیں، لیکن وہ جماعت سے امام پڑھاتا ہے 2 ہی پڑھی جاتی ہے۔ سلام کر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ پڑھنے کے بعد، فرائض کے بعد جو آدمی مسجد میں سنتیں پڑھنا چاہے وہ 4 رکعتیں پڑھے، مسجد میں پڑھے تو 4 پڑھے، لیکن حدیث میں صحیح سند سے ثابت بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور آپ نے گھر میں جا کر 2 رکعتیں پڑھی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مسجد میں پڑھ لیں تو 4، اور اگر مسجد سے اٹھ کر گھر چلے جائیں، گھر میں جا کے پڑھیں تو 2، یہ ہے سنت۔ اور اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی مسجد میں بھی کسی ضرورت کے تحت صرف 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو وہ کفایت کر جائیں گی، اگرچہ 4 رکعتیں پڑھنا افضل ہے۔ اب گنتی نماز کی آپ خود کر سکتے ہیں کہ کتنی ہوگی، جمعہ کے 2 فرض، بعد میں 4 یا 2 سنتیں، پہلے کوئی سنت نہیں ہے، یا 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں، یہ کل جمعہ کی ہیں۔ باقی رہا یہ کہ یہ ظہر احتیاطی کے نام سے، اس کا نام بھی رکھا ہوا ہے، ظہر احتیاطی۔ عبادت میں یہ اتنے محتاط ہو گئے ہیں کہ نبی پڑھے 1 اور یہ پڑھتے ہیں 2۔ اب احتیاط اگر ایسے ہی کرنی ہے تو پھر سارا دن نماز ہی پڑھتے رہا کریں کہ یہ بھی ہوئی یا نہیں ہوئی، اگلی پڑھ لی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو پھر کاروبار جہاں چوپٹ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سنت کو سمجھنے اور صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے ملاؤں نے جو نمازوں میں اور دیگر عبادتوں میں اپنی طرف سے بدعات داخل کر رکھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ جمعہ ہی سے متعلق شیخ ابو عدنان حفظہ اللہ سے ایک اور سوال مطلوب ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جب جمعہ کے دن امام خطبہ دے تو خاموش رہنا چاہیے، جمعہ کے دن جب امام دعا کرتا ہے تو کیا ہم ایسی صورت میں آمین کہہ سکتے ہیں، یا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا آپ پر درود بھیج سکتے ہیں؟ شیخ سے اس کا جواب دیں۔ یہ جو آپ نے پہلا حصہ سنا ہے وہ بالکل صحیح سنا ہے کہ جمعے کے خطبہ کے دوران خاموش رہنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ توجہ امام کی طرف ہونی چاہیے، اپنے کپڑوں کو سنوارتے رہنا، نیچے ہاتھ پھیرتے رہنا، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے من مس الحصا فقد لغا،
جس نے نیچے پڑی ہوئی کنکریوں کو ایسے چھوا، یہ جو آپ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں نا، جس نے نیچے پڑی ہوئی کنکریوں کو صرف ایسے چھوا، فقط لغا، اس نے لغو کام کیا۔ اس لغا کی تشریح میں محدثین کرام نے لکھا ہے کہ اس کے جمعے کا ثواب گیا، فقط لغا، جمعے کا ثواب گیا، لیکن اس کا جمعہ ادا ہو گیا، جو اس کو ثواب ملنا تھا اضافی وہ سارا اس کا ختم ہو گیا، یا کم از کم یہ کہ اس نے جمعہ کے دوران ایک لغو حرکت کی۔ اب اس طرح جمعہ کے دوران نہ کوئی بولنا ہے اور نہ ہی کوئی اضافی حرکت کرنا ہے، آرام سے بیٹھے سنیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ خطیب نے کہا حضرت محمد، آپ بھی سارے خاموش ہیں، میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے درس لے کے آیا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی خطیب نے لیا، یہ جمعے کے دوران اس کا جواب دینا واجب ہے، کیونکہ جمعے کو خاموشی سے سننا، لیکن جب آپ کا اس میں گرامی آئے تو اس پر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ واجب ہے۔ اب رہا مسئلہ تیسرا کہ اگر امام دعا مانگنے لگتا ہے، امام نے دعا مانگنا شروع کیا، حدیث میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک آدمی مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہوا تو کہتا ہے یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل، اے اللہ کے رسول قحط سالی ہو گئی، بارشیں نہیں ہو رہی، جانور مر رہے ہیں، راستے کٹ گئے، یعنی سبزہ وغیرہ کچھ نہیں، جانوروں کو کہیں ادھر ادھر نہیں لے جا سکتے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرمانا شروع کر دیا۔ اب اگر امام دعا مانگتا ہے تو اس پر آمین کہنا اسی طرح جائز اور روا ہے جس طرح کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی پکارتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ امام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنا شروع کر دی، مقتدیوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لے، امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ امام اپنے خطبہ کو جیب میں ڈال رہا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اس کے بعد اس نے ہاتھ لٹکائے ہوئے ہیں، دعائیں مانگے جا رہا ہے۔ آپ اس کے کلمات پر صرف آرام سے آمین کہتے جائیں، آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام اٹھا کے دعا مانگے تو اٹھا لیں، امام ہاتھ نہ اٹھائے آپ نہ اٹھائیں، جبکہ ہمارے بھائیوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی امام خطبہ کے آخر میں دعائیں مانگنے لگتا ہے وہ عموماً دعائیں یا تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں تو چونکہ خطبوں کا رواج ہے نا اوپر سے دیکھ کر ہی پڑھنے کا، وہ دعائیں تک بھی اوپر سے دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ دعا پڑھ رہا ہے، ہمارے بھائی باقاعدگی کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، یہ انداز نہیں۔ جہاں امام ہاتھ اٹھائے آپ بھی اٹھا لیں، ورنہ صرف آمین کہیں، اور وہ بھی بڑے زور کے ساتھ جہر میں کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ ثابت ہی نہیں ہے، آپ صرف آمین کہتے جائیں، امام دعائیں مانگتا جائے۔ اس انداز سے جمعے میں جہاں جو کلمہ کہنا جائز ہے وہ کہیں، لیکن اگر کسی نے اپنے ساتھ والے بھائی کو جو باتیں کر رہا ہے اسے صرف اتنا کہا اسکت کا ترجمہ تو سمجھتے ہیں نا آپ، یہاں سکوت اختیار کرو، خاموش ہو جاؤ، صرف اتنا کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ کسی بھی طریقے سے اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ آواز بند کرو تاکہ وہ متنبہ ہو جائے اور خاموش ہو جائے، لیکن زبان سے اس کو نہیں کہہ سکتے۔ ایک نقطہ اور رہ گیا، جمعے کا دن خطبہ ہو رہا ہے اور امام خطبے کے دوران کوئی بات کسی مقتدی سے پوچھتا ہے، مثال کے طور پر اس نے دیکھا کہ یہ بھائی جو نظم پڑھنے والے ہیں نور حسن، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کہا بھائی نور آج کیا دن ہے، ان کو حق ہے کہ یہ اٹھ کے کہیں کہ یا بیٹھے کہیں کہ آج جمعہ ہے، لیکن اس پہ دوسرے سارے شروع ہو جائیں گے نہیں۔ اگر امام کسی کو کوئی سوال کرتا ہے اس کا جواب دینا جائز ہے دوران خطبہ بھی، اس کے علاوہ اپنی باتیں کرنا ہمارے پاک و ہند میں رواج ہے 2-3 خطبوں کا، 3 خطبے ہمارے عام کر دیے گئے، ایک کو انہوں نے نام دے دیا خطبہ مسنونہ، ایک کو نام دے دیا واعظ، اور خطبہ مسنونہ 2 خطبے ہوتے ہیں، ایک دیا بیٹھ گئے، دوسرا دیا، اور ایک واعظ جو منبر کے نیچے کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔
اس بعد میں ہمارے لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ جو آئے جو چاہے بولے باتیں بھی کر لیتے ہیں اور مولوی صاحب پہ تبصرے بھی کرتے رہتے ہیں، اسی کو لے کر یہاں آ کر بھی لوگ وہی رنگ اختیار کرتے ہیں کہ باتیں خطبہ کے دوران شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہاں وہ سلسلہ نہیں۔ وہاں آپ کو معلوم ہے کہ اذانیں آخر میں کٹھی، اذان دے کر ایک اذان پہلی پھر واضح، اس کے بعد اذان دے کر وہ خطبہ چھوٹا سا پڑھ کر جماعت کرا دیتے ہیں۔ یہاں دونوں اذانیں پہلے ہو گئی، ایک 11:30 بجے بلکہ 10:30 بجے، دوسری 11:30 یا 11:45 جب جمعہ کا خطبہ شروع ہونا آتا ہے۔ اس دوسری اذان کے بعد جو کچھ بھی اب امام صاحب کریں گے اس کے دوران بولنا منع ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے شیخ ابو عدنان مرید قمر حفظہ اللہ سے، اس کا جواب مطلوب ہے کہ محرم الحرام کے روزے کتنے ہیں، ان روزوں کو رکھنے کا اجر و ثواب کیا ہے، اور کیا محرم ہمارے لیے خوشی کا مہینہ ہے یا غم کا؟ شیخ سے اس کا جواب مطلوب ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ محرم مسلمانوں کے لیے خوشی و غم کی بجائے حرمت والا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے ماہ محرم حرمت والا مہینہ ہے۔ سورہ توبہ آیت 36 پڑھ کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12۔ ہمارے سال کا کیلنڈر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کر رکھا، اور بنایا اس وقت یوم خلق السماوات والارض، فرمایا کہ جب اللہ نے زمین و آسمان بنائے تھے اسی وقت ہی یہ کیلنڈر بنا دیا کہ سال کے 12 مہینے، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یعنی ہمارے لیے خوشی و غم کی بجائے یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں یہ ثابت ہے کہ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ثلاث متوالیات، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم۔ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، 11، 12 اور پہلا۔ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور فرمایا کہ وہ رجب مضر، رجب المرجب جس کو ہمارے یہاں رجب معروف ہے، ایک وہ رجب جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، انہی میں سے ہی ماہ محرم بھی ہے۔ اس ماہ محرم کی ہمارے مسلمانوں میں ایک نئی تاریخ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اس کے بعد ہی 10 تاریخ کا روزہ، اس کے بعد ہی 10 تاریخ کے ماتم، اس کے بعد ہی اللہ والو یہ 10 تاریخ کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا، یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا کہ یہ کیا دن ہے؟ ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے 10 تاریخ کو 10 محرم کو یوم عاشوراء کو نجات دلائی۔ فرعون کا لشکر دریا میں ڈوب گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا سے پار ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام کی اس فرعون سے نجات کی خوشی میں یہ روزہ رکھا جا رہا ہے، ہم بھی رکھتے آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے رکھا، آپ کی قوم نے رکھا، ہم آج تک رکھتے آ رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا احق بموسیٰ، انا احق بموسیٰ منکم، میرا موسیٰ علیہ السلام پر تمہاری نسبت زیادہ حق ہے، تم تو محض امتی ہو اور میں موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہوں، میں پیغمبر ہوں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کی جماعت آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی، ہمارا باپ ایک ہے اور مائیں الگ الگ ہیں۔ فرمایا کہ میرے تو موسیٰ علیہ السلام بھائی ہیں، میرا حق ان پر زیادہ ہے، لہٰذا میں بھی روزہ رکھا کروں گا، اور ساتھ ہی اپنی امت کے لوگوں کو قیامت تک کے لیے قاعدہ دے دیا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ یہودیوں کے جتنے بھی کرتوت ہیں ان میں سے اگر کوئی اچھا کام ہے اس کو سر انجام دینا ہے، تب بھی اس کی شکل و صورت بدل دیتے ہیں، کیونکہ یہودیوں سے مخالفت، یہودیوں سے مشابہت نہ ہونے پائے، لہذا یہودی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خالف اليہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں تم نہ رکھو، بلکہ اس طرح کہ وہ روزہ ایک رکھتے ہیں تم 2 رکھو۔ خالف اليہود، روزہ رکھنے میں یہودیوں کی مخالفت کرو، صوموا قبلہ بیوم او بعدہ بیوم، 10 تاریخ سے ایک دن پہلے یا 10 تاریخ کے ایک دن بعد، یعنی 9 محرم کا یا 11 محرم کا ایک روزہ 10 کے ساتھ ملا لو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اس طرح سنت پوری ہو جائے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام والی بھی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث میں، مسند امام احمد میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، آپ ارشاد فرماتے ہیں احتسب علی اللہ صوم یوم عاشوراء، احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھنے والے کے اللہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے، 1 سال کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے، لیکن 10 تاریخ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھنا بھی سنت ہے، ثواب بڑھ جائے گا۔ اب 15 تاریخ کو جو مولانا انصار زدہ محمدی صاحب کا جبیل میں جلسہ ہے، اس دن آپ نے سنا کہ 9 تاریخ 9 محرم کے ساتھ آگے 10 محرم ہے، تو میرا خیال ہے کہ 10 محرم کا روزہ جو ہے 9 کا رکھیں گے تو 10 کے بعد 2 ہو جائیں گے، اور چونکہ جلسہ ہے لہذا 9 تاریخ کا روزہ اگر اس دن آپ نہ رکھیں تو 10 کے آگے 11 کر جائے، کیونکہ جلسہ بھی آگے قریب آنے والا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو بھی روزہ رکھا ہوا ہے، ہم اب جلسے میں کیسے جائیں گے، کیا ہوگا، اس دن کا روزہ چھوڑ دیں اور 11 کر دیں، 10 اور 11 سنت پہ عین عمل ہو جائے گا، یومن قبلہ بیوم او بعدہ بیوم۔ لیکن مولانا فرما رہے تھے کہ اگر کچھ لوگ روزہ رکھ کر بھی آ گئے تو ہم انشاءاللہ ان کی افطاری کا بھی انتظام کریں گے، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس روزے کی بڑی ہی زیادہ فضیلت ہے، لیکن یہ روزہ ان حضرت حسین رضی اللہ عنہ یا ان شیعہ کا بنایا ہوا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم کیا۔ یہ محبان رسول اپنے آپ کو محبان رسول، اندلیبان گلستان رسول، پتہ نہیں کیا کیا نام لیتے رہتے ہیں، یہ نہ روزہ رکھتے ہیں نہ دوسروں کو رکھنے دیتے ہیں۔ جس آدمی نے 10 محرم کو ماتم کرنا ہے، جس آدمی نے 10 تاریخ کو سینہ کو بھی کرنی ہے، جس نے 10 تاریخ کو زنجیریں مار مار کر اپنے آپ کو لہو لہان کرنا ہے، وہ روزہ رکھے گا؟ وہ نہ روزہ رکھتے ہیں نہ رکھنے دیتے ہیں۔ روکتے کیسے ہیں؟ بازار میں دودھ کی سبیل لگی ہوئی ہے، یہ فلاں حاجی صاحب کی ہے، اسکنجبین گرمیوں کا موسم ہے تو لیمو پانی کی اسکیم لگی ہوئی ہے، یہ فلاں حضرت صاحب کی ہے، دودھ کی اسکیم، اسکنجبین کی، سادہ برف والے پانی کی، اور ان دنوں میں حلیم اتنی پکائی جاتی ہے، کھچڑے اور حلیمیں اتنی پکا پکا کے یہ بانٹتے ہیں کہ لوگ بیچارے جان بوجھ کر بھی روزہ نہیں رکھتے کہ آج حلیم اڑائیں گے۔ اور میں نے یقین مانے ایک مرتبہ کراچی میں کچھ دن رکنے کا اتفاق ہوا تو وہاں بہت عرصہ پہلے محرم کی حلیم کے نام کا چندہ اکٹھا کیا جانا شروع ہو گیا،
میرے لیے تعجب کا باعث ہے کہ محرم ابھی کب ہے، یہ چندہ تو بتایا گیا کہ یہ لوگ مہینہ بھر پہلے چندہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں کہ محرم کی حلیم پکائی، اور ہماری جیبوں سے پیسے لے کر پھر اس دن ہمارے ہی روزے توڑواتے ہیں، ہمیں ہی روزے سے بگاتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت اتنا سیدھا ہے کہ ان کے جال میں فوراً آ جاتا ہے، پیسے ان کو دیے، وہ حلیم پکا کے خود بھی کھائیں گے، ہمارے روزے بھی خراب کریں گے۔ اور اسی طرح کوئی ایک کام ہے، رجب کے پورے شیعہ نے شروع کیے، ہمارے اہل سنت بڑھ رہے ہیں۔ یہ تعزیہ شیعہ نے شروع کیا، اہل سنت کر رہے ہیں۔ یہ ذوالجناح شیعہ نے شروع کیا، اہل سنت۔ کتنے کام ہیں کہ باہر سے کوئی بھی کچھ کہتا ہے ہم مانیں، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ جب بات کریں گے مولانا ربانی صاحب والی بات تو کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا نہیں جانتے، حدیث پڑھ کر سنائیں تو باپ دادا۔ اور باہر سے عیسائیوں نے برتھ ڈے ڈالا، بڑے مزے سے برتھ ڈے بنا رہے، عیسائیوں نے برتھ ڈے شامل کیا اپنے بچوں کا برتھ ڈے، عیسائیوں نے یہ کیا، یہ بھی کر رہے ہیں، ہندوؤں نے یہ کیا، وہ بھی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں آج ہندوؤں کی اتنی عادتیں آ چکی ہیں، گننا شروع کریں تو اس کے لیے وقت چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اور صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو شرک سے محفوظ رکھے اور تمام بدعات و خرافات سے اللہ رب العزت ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، سوالات بہت زیادہ بڑے قیمتی سوالات ہیں اور مشائخ بھی ماشاءاللہ بڑی وضاحت سے جواب دے رہے ہیں۔ میں خود چاہ رہا تھا اور آپ لوگ بھی چاہ رہے ہوں کہ جوابات کا سلسلہ جاری رہے، لیکن وقت کی تنگی مانے ہیں، انہی جوابات میں آج کی اس آخری نشست کو ختم کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میں نماز پڑھ کے نکل جاؤں گا، ہماری میٹنگ ہے نا جلسے کی۔ اللہ تعالیٰ اسی نے مختار صاحب نہیں آئے، اسی برنامے میں صحیح بات ہے۔ اب آپ کو سلام کہنا ہمارا بشار۔ تم کو گانا اور بجانا کوئی موضوع جو ہو ذرا جلدی بتا دینا، چونکہ میری مصروفیت بہت ساری رہتی ہیں، ریڈیو، اخبار، دروس روزانہ کے، تو کہیں تھوڑا بہت وقت تم کو گانا اور بجانا اچھا لگتا ہے، یا دینی جلسوں میں آنا اچھا لگتا ہے، اور جنت کی راہوں پہ چلنا مشکل ہے تو پھر جنت کی راہوں میں چلنا مشکل ہے تو پھر کیا تم کو دوزخ میں جانا اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اور دیکھیے آنے والا مہینہ جس میں بہت زیادہ رویا جاتا ہے، اس رونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا ہے، بہت چاہوں گا۔ رونے والے روتے ہیں کچھ یوں ہی کچھ غم سے، رونے والے روتے ہیں کچھ یوں ہی کچھ غم سے، کچھ کرتے ہیں وابیلا کچھ چشمے پرنم سے، کچھ ایسے بھی رونے والے ہوتے ہیں جن کو، کچھ ایسے بھی رونے والے ہوتے ہیں جن کو اشکوں کا تیوہار منانا اچھا لگتا ہے، کیا ان کو دوزخ میں جانا اچھا لگتا ہے۔ اور سب کو ہے معلوم نمازیں واجب ہیں ہم پر، سب کو ہے معلوم نمازیں واجب ہیں ہم پر، سب کو ہے معلوم کہ مسجد ہیں اللہ کے گھر، سب کو ہے معلوم کہ مسجد ہیں اللہ کے گھر،
شرک کا اپنے شاہد جس کو چھوڑ کے یہ مسجد، شرک کا اپنے شاہد جس کو چھوڑ کے یہ مسجد، بابا کے دربار سجانا اچھا لگتا ہے، کیا ان کو دوزخ میں جانا اچھا لگتا ہے، کیا ان کو دوزخ میں جانا اچھا لگتا ہے، اور کوثر کا پیالہ پینے ہم سارے جائیں گے، کوثر کا پیالہ پینے ہم سارے جائیں گے، بدعت کے موجد لیکن دھتکارے جائیں گے، بدعت کے موجد لیکن دھتکارے جائیں گے، عالم ہے کہ ظالم ہے یہ سن کر بھی جس کو، عالم ہے کہ ظالم ہے یہ سن کر بھی جس کو، بدعت کی دستار بندھانا اچھا لگتا ہے، کیا ان کو دوزخ میں جانا اچھا لگتا ہے۔ آخری بند سماعت کریں۔ آپ کا کام نکل آیا لگتا۔ کچھ لوگ محبت کے دعوے تو کرتے ہیں تن تن، کچھ لوگ محبت کے دعوے تو کرتے ہیں تن تن، نیچے کپڑے چکنے چہرے سنت کے دشمن، نیچے کپڑے چکنے چہرے سنت کے دشمن، ابن ابی کے چیلوں کو مسجد میں آ کر بھی، ابن ابی کے چیلوں کو مسجد میں آ کر بھی جھوٹی جھوٹی نعت سنانا اچھا لگتا ہے، کیا ان کو دوزخ میں جانا اچھا لگتا ہے، تم کو گانا اور بجانا اچھا لگتا ہے، یا دینی جلسوں میں آنا اچھا لگتا ہے، جنت کی راہوں میں چلنا مشکل ہے تو پھر، جنت کی راہوں پر چلنا مشکل ہے تو پھر، کیا تم کو دوزخ میں جانا اچھا لگتا ہے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔